الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے. رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے. قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے اس مہینے میں نازل فرمایا تو یہ مہینہ اور بھی زیادہ بابرکت بن گیا. معلوم ہوتا ہے کہ رمضان اور قرآن دونوں کا ایک بہت گہرا ربط اور ایک بہت گہرا تعلق ہے. تو جب رمضان آئے تو رمضان میں روزے اور تراویح کے ساتھ قرآن کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو مسلمان عوام اور علماء دونوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کو خوب پڑھیں بھی اور اس کے معانی اور اس کے مطلب و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں. اور پھر فرمایا کہ جگہ جگہ تفسیر کے حلقے بھی قائم کیے جائیں. اس سے قرآن کی سمجھ پیدا ہوتی ہے، قرآن فہمی کا انداز ہمارے اندر آتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن کریم ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو کیوں نازل کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، انسانوں کے لیے اس میں رہنمائی کے کتنے راستے ہیں، قرآن کریم کو پڑھ کر کے کیا فائدہ ہوگا اور اس کو نہ پڑھنے سے کیا نقصان ہوگا. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو قرآن کریم کے حلقوں سے، تفسیر کے حلقوں سے ہی معلوم ہو سکتی ہیں. تو اس لیے آپ کی مسجد میں قرآن کریم کی تفسیر کا باضابطہ آج سے آغاز کیا جا رہا ہے، اور یہ دورہ تفسیر انشاءاللہ پورے رمضان اسی وقت ہوگا، اور متعینہ وقت انشاءاللہ آدھا گھنٹہ رہے گا. آدھے گھنٹے ہر روز ظہر کی نماز کے بعد تفسیر پیش کی جائے گی. تو آپ تمام حضرات خود بھی شرکت کریں اور تمام اپنے متعلقین کو، خواہ وہ اس مسجد سے متعلق ہوں یا دوسری مسجد سے، آپ کی ذمہ داری ہے ان تک پیغام پہنچا دینا، کیونکہ اللہ کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچنا ضروری ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں. ہر طرح کے لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جو قرآن مجید میں موجود ہے اس کا پہنچنا اور پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. بہرحال قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب ہے. ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ قرآن جس کو اللہ رب العزت نے ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. ہمارے نبی جس طرح آخری نبی ہیں، اسی طرح ان کو ملنے والی کتاب یعنی قرآن کریم یہ آخری کتاب ہے جو آسمان سے نازل ہوئی. آسمان سے نازل ہونے والی کتابیں توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے اور قرآن کریم بھی ہے. اس کے علاوہ اور بھی صحائف ہیں جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، لیکن جو 4 بڑی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں وہ یہی ہیں. آپ اگر اقوام عالم کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا زبور جو آسمانی کتاب ہے اس وقت پوری دنیا میں شاید کہیں اس کے ماننے والے ہوں، ورنہ کہیں بھی اس کے ماننے والے نظر نہیں آتے. توریت اور انجیل جس کو یہودی اور نصرانی مانتے ہیں، اس کے ماننے والے اب تک دنیا میں موجود ہیں اور یہ کتابیں بھی موجود ہیں. لیکن ان 3 کتابوں میں سے کوئی بھی کتاب اپنی اصلی شکل و صورت پر موجود نہیں. یہودی اور نصرانی علماء نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، کچھ اضافے کر دیے، کچھ چیزوں کو مٹا دیا. جو احکامات ان کی طبیعت کے موافق تھے ان کو باقی رکھا، اور جو احکامات ان کی طبیعت کے خلاف تھے ان کو انہوں نے مٹا دیا یا اس میں کسی چیز کا اضافہ کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ آج پوری دنیا میں کہیں بھی اپنی اصلی شکل میں تورات، زبور اور انجیل موجود نہیں ہے. جب نمبر آتا ہے قرآن کریم کا تو قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ آخری کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود میں لیتا ہوں.
جب اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی تو پھر تورات اور زبور اور انجیل کی طرح اس میں کسی طرح کا کوئی تغیر اور کسی طرح کی کوئی تحریف نہیں ہو سکی۔ دنیا کے تمام خطوں میں آپ جائیں، عرب میں جائیں، عجم میں جائیں، مشرق مغرب شمال و جنوب، کہیں بھی آپ چلے جائیں، دنیا کے کسی ملک کسی خطے اور کسی گوشے میں آپ چلے جائیں، ہر جگہ تمام چیزوں میں آپ کو تبدیلی ملے گی۔ نظام الاوقات بدلے ہوئے ہوں گے، انسانوں کی کو زندگی جینے کا طریقہ جو ہے وہ بدلا ہوا ملے گا، اسی طریقے سے خورد و نوش کے طریقے آپ کو بدلے ہوئے ملیں گے، اسباب تجارت بدلے ہوئے ملیں گے، تمام چیزیں بدلی ہوئی مل جائیں گی، پڑھنے اور پڑھانے کا طریقہ بھی بدلا ہوگا۔ لیکن قرآن کریم جو اللہ رب العزت کی کتاب ہے، یہ دنیا کے کسی کونے میں آپ کو بدلی ہوئی نہیں ملے گی۔ حد تو یہ ہے کہ اس میں ایک زبر اور ایک زیر کا بھی فرق نہیں ہوگا، جو چیز جیسی ہے وہ اعلیٰ حال ہی محفوظ ہے۔ شمال و جنوب میں، مشرق و مغرب میں، ہر طرح سے اس کتاب کی حفاظت کا اللہ رب العزت نے خود وعدہ اور ذمہ لیا ہے، اس لیے اس میں کسی طرح کی کوئی بھی تبدیلی نہیں۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے چند اہم باتیں جو قرآن کریم سے متعلق ہیں ان کو پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ قرآن کریم کی ڈیفینیشن یعنی اس کی تعریف کیا ہے۔ قرآن کریم القرآن هو الكتاب المنزل على رسول اللہ المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، یہ قرآن کریم کی عربی تعریف ہے، اور اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ قرآن کریم وہ ایسی کتاب ہے المنزل علی رسول اللہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، المکتوب فی المصاحف، یہ کتاب مصاحف میں لکھی ہوئی ہے، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک امت کے ایک بہت بڑے طبقے نے اس کو نقل کیا ہے۔ نقل کرنے کا مطلب یہ ہے اور تواتر کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں ایک بات کو بیان کرنے والے، ایک بات کو ماننے والے اور اس کا عقیدہ رکھنے والے اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ ان کو جھوٹا کہہ سکنا بالکل ہی ناممکن ہو۔ ایک بات اگر ایک شخص بیان کرتا ہے تو اس میں یہ احتمال اور یہ شبہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے یہ شخص جھوٹ بول رہا ہو۔ ایک بات کو 10 آدمی بیان کریں، 50 آدمی بیان کریں تو یہ بات ممکن ہے کہ ان 50 نے اتفاق کر لیا ہو کہ اس بات کو خلاف واقعہ بیان کرنا ہے، یعنی بات تو یہ ہے لیکن جھوٹ بولنا ہے، اس طرح بیان کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی بات کو بیان کرنے والے پوری دنیا کے لوگ ہوں اور ہر طرف ہوں، شمال و جنوب میں ہوں، مشرق و مغرب میں ہوں، عرب میں ہوں، عجم میں ہوں، اور سب ایک ہی بات بیان کریں تو کیا اس کو بھی جھوٹا کہا جا سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے لوگوں کا آپس میں مل پانا، ان کا جمع ہو پانا اور ایک بات پر متفق ہو پانا بالکل ہی ناممکن ہے۔ اور پھر جب وہ سب لوگ ایک بات کہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات وہ ہے جو تواتر سے منقول ہے، یعنی یہ بات ہمیشہ سے لوگ نقل کرتے چلے آئے ہیں۔ تو قرآن کریم جب سے محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک دنیا کے تمام خطوں میں کروڑوں انسان اس کی حقانیت اور اس کی صداقت کی گواہی دیتے چلے آئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس قرآن میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک، کسی طرح کے شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی تعریف۔ قرآن کریم کو قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے نام کتنے ہیں؟ مفسرین اور محدثین اور علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے 99 نام ہیں، بعض نے اس سے بھی زیادہ نام قرآن کے ذکر کیے، لیکن جو صحیح بات علماء نے راجح طور پر لکھی وہ یہ کہ قرآن کریم کے 5 نام ہیں جو مشہور ہیں۔ وہ 5 نام کون سے ہیں؟ القرآن، الکتاب، الفرقان، التنزیل، الذکر، یہ 5 نام قرآن کریم کے ہیں۔ ان 5 میں سب سے مشہور نام جو ہے وہ کون سا ہے؟ قرآن کریم۔ کون سا نام مشہور ہے؟ قرآن کریم۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کتاب کے جب 99 نام ہیں، ان میں سے 5 نام اہم ہیں، تو ان 5 میں سے کسی ایک نام سے قرآن کو موسوم کر دیا جاتا، بجائے قرآن کہنے کے اس کو الکتاب کہہ دیا جاتا، التنزیل کہہ دیا جاتا، ذکر کہہ دیا جاتا، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا نام منتخب کر دیا جاتا۔ اس کتاب کا نام قرآن ہی کیوں رکھا گیا؟ سمجھ میں بات آ رہی نا؟ اس کتاب کا نام قرآن کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو کفار و مشرکین نے یہ حربہ اپنایا اور یہ کوشش کی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور و غل کیا کرو، ہنگامہ کیا کرو، آوازیں بلند کیا کرو، تاکہ تمہاری آواز بلند ہو جائے اور محمد الرسول اللہ جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں وہ آواز دب جائے، اور پھر یہ ہو کہ قرآن مٹ کے رہ جائے اور تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں۔ لیکن الحق یعلو ولا یعلی علیہ، تاریخ شاہد ہے کہ حق ہمیشہ غالب اور سربلند رہتا ہے، اس کو کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی۔ تو کفار مکہ نے یہ حربہ اپنایا تھا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، کفار نے یہ حربہ اپنایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور و غل کیا کرو، لیکن اللہ رب العزت نے اس کتاب کا نام ہی قرآن رکھ دیا، اور قرآن ایک عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پڑھنا، اور قرآن کو جب قرآن پر کہا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اور یہی دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو روزانہ لاکھوں اور کروڑوں مرتبہ پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب پوری دنیا میں کوئی سی کتاب نہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم اور آپ کسی کتاب کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو دوبارہ اس کو پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، طبیعت بھر جاتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے اس کتاب کے اندر کیا کیا ہے، ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس کو ایک نہیں 1000 مرتبہ بھی اگر پڑھا جاتا ہے تو ہر مرتبہ نئے علوم ملتے ہیں، انسان کا دل اللہ سے جڑتا ہے، اور ہر مرتبہ پڑھنے میں ایک نیا لطف اور نئی لذت اور مزہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں تو قرآن کا نام قرآن اسی لیے رکھا گیا کیونکہ اس کے معنی بار بار پڑھنے کے ہیں۔ کفار نے یہ کوشش کی تھی کہ اس کتاب کو پڑھا نہ جائے، اللہ رب العزت نے اس کا نام ہی ایسا رکھ دیا کہ یہ کتاب زمان و مکان میں، آسمانوں اور زمینوں میں ہر جگہ پڑھی جائے گی۔ تو یہ ہے قرآن کریم کے نام اور قرآن کو قرآن کہنے کی وجہ۔ اس کے بعد چونکہ قرآن کریم میں مختلف صورتیں ہیں، کل صورتوں کی تعداد 114 ہے، بعض صورتیں مکی ہیں اور بعض صورتیں مدنی ہیں۔ 86 صورتیں مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئیں، اور اس کے علاوہ جو بقیہ صورتیں ہیں وہ ساری صورتیں مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئیں۔ مکی صورت کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ دیکھتے ہوں گے سورت شروع ہوتی ہے، سورت کے اوپر قرآن کریم پڑھنے والے جانتے ہیں لکھا رہتا ہے سورۃ الفاتحۃ مکیہ، سورۃ الفاتحۃ مکیہ، سورۃ البقرۃ مدنیہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مکی اور مدنی صورتوں کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ کی ابتدائی زندگی جو ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ 9 ربیع الاول کو مکۃ المکرمہ میں ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی لمحات گزارے ہیں۔ آپ کی کل عمر 63 سال ہوئی، اور آپ نے شروع کے سال جو ہیں مکہ میں گزارے ہیں۔ آپ کو نبوت بھی مکۃ المکرمہ میں ملی اور قرآن کریم نازل ہونا شروع ہو گیا۔ تو اب تک جتنی صورتیں نازل ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری صورتیں مکی ہیں۔ مکے میں رہتے ہوئے جتنی صورتیں ابھی تک نازل ہو رہی، اس کے بعد کفار مکہ نے آپ کو ستایا اور آپ ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، یعنی اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ جانے پر مجبور ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ارادے سے مدینے کو گئے ہیں، اس کے بعد سے جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری آیات اور صورتیں مدنی ہیں، اور اس سے پہلے نازل ہونے والی آیات اور صورتیں مکی ہیں۔ تو یہ مطلب ہے مکی اور مدنی صورتوں کا۔ یہ مطلب نہیں کہ صرف مکے میں نازل ہو گئی وہ مکی، یا مدینے میں نازل ہو گئی وہ مدنی، بلکہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری صورتیں مکی کہلاتی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری صورتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ قرآن کھولیں گے تو آپ قرآن کے نیچے کے حصے میں دیکھیں گے لکھا رہتا ہے منزل، 1 منزل، 2 منزل، 3 منزل، اس طریقے سے جب آپ آخر تک کھولتے چلے جائیں گے تو 7 نمبر آپ کو ملیں گے۔ یہ 7 منزلیں قرآن کریم میں ہیں، 7 درجات اس میں قائم کیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کی تعداد آیات کی تعداد ہے۔ تعداد آیات کے بارے میں علماء کا اختلاف رہا ہے۔ 6000 آیات تو ہر شخص کا اتفاق ہے 6000 سے زائد ہیں، 6000 تک سب کا اتفاق ہے کہ 6000 آیتیں ہیں، لیکن
بعض لوگوں نے بتایا کہ قرآن کریم کی آیات کی کل تعداد 6666 ہے. کتنی ہے؟ 6666. اور بعض لوگوں نے بتایا 6200 کچھ، 6400. اس طریقے سے وہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ آیات جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک آیت ہوتی ہے بڑی آیت جس کو شمار کیا جاتا ہے، ایک آیت ہوتی ہے چھوٹی آیت جیسے جیم کی علامت ہے یا لام کی علامت ہے. اس کے علاوہ دوسری علامتیں ہیں جہاں پر آیت کر لی جاتی ہے. تو جن لوگوں نے صرف بڑی آیات کو شمار کیا ان کی تعداد کچھ اور بن گئی، جنہوں نے چھوٹی چھوٹی آیات کو بھی شمار کر لیا ان کی تعداد کچھ اور بن گئی. تو شمار کرنے کے طریقے جب الگ الگ ہو گئے تو آیات کی تعداد بھی الگ الگ ہو گئی. لیکن 6000 تو متفق ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں اس میں اختلاف رہتا ہے. اس کے بعد قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں 70,000، 70 نہیں بلکہ 77,000 قرآن کریم کے حروف جو ہیں، یہ الفاظ جو ہیں کلمات، جیسے الحمد ایک کلمہ ہے، للہ ایک کلمہ ہے، رب ایک کلمہ ہے، العالمین ایک کلمہ ہے. تو ان تمام کلمات کی جو مجموعی تعداد ہے وہ 77,439 کلمات ہیں. 77,439 کلمات ہیں. اس کے علاوہ حروف کی تعداد کو بھی گنا گیا ہے. غرض یہ کہ قرآن کریم کے ایک ایک جز پر گہری نظر رکھی گئی. قرآن کریم کا نصف کہاں پر ہوتا ہے؟ ویسے تو قرآن کریم کے 30 پارے ہیں. ہم میں سے ہر شخص کہے گا کہ 15 کا آدھا کر دیجئے. 15 کا آدھا، 15واں پارہ جہاں پہ آدھا ہوتا ہے اس کو، یا پھر 15 ادھر کر دیجئے 15 ادھر کر دیجئے، تو آدھے آدھے پارے ہو جائیں گے. لیکن محققین علماء نے لکھا کہ سورہ کہف جو ہے، جس کا جمعے کے دن اہتمام کیا جاتا ہے، سورہ کہف میں ایک لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. وَلْيَتَلَطَّفْ کی جو فا ہے، اس فا پر قرآن کریم آدھا ہوتا ہے. الفاظ کے اعتبار سے بھی، کلمات کے اعتبار سے بھی، حروف کے اعتبار سے، اور قرآن کریم کی جو قرآن کریم کا مجموعہ ہے کتاب کا، اس مجموعے کے اعتبار سے بھی قرآن کریم کا جو نصف ہوتا ہے وہ سورہ کہف کی جو آیات ہیں ان آیت میں ایک لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. اس لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ کی فا پر قرآن کریم نصف اور آدھا ہو جاتا ہے. اس کے بعد قرآن کریم کے حروف کتنے ہیں تو اس میں اختلاف تو رہا ہے، لیکن تقریباً 3.5 لاکھ، 3,40,000 اور کچھ اس طریقے سے الفاظ کی تعداد بیان کی گئی. تقریباً اگر کہا جائے تو حروف کی تعداد جو بنتی ہے وہ 3.5 لاکھ حروف قرآن کریم کے مجموعی طور پر ہیں. اب ہمارے سامنے یہ بنیادی معلومات قرآن کریم کی آ گئیں. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کریم ہم کو کیسے ملا، قرآن کریم کس کے ذریعے سے ملا اور کیوں ملا ہے. دنیا میں انسان کے پاس جو علم حاصل کرنے کے طریقے ہیں وہ بنیادی طور پر 3 ہیں. ہم اور آپ اگر کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہیں، کوئی علم حاصل کرنا چاہیں، تو اس علم کے حاصل کرنے کے بنیادی طور پہ جو طریقے ہیں وہ صرف 3. ایک یہ ہے انسان کے حواس خمسہ. حواس خمسہ کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ، کان، ناک، منہ اور پورا بدن. یہ 5 چیزیں ہیں، ان سے انسان کو ایک علم ہوتا ہے. مثلا آنکھ سے جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کا علم ہوتا ہے. ہم نے گھڑی کو دیکھا تو ہمیں گھڑی کا علم ہو گیا کہ یہ گھڑی ہے. تو اس کا علم ہمیں کس چیز سے ہوا؟ آنکھ سے. آپ ہماری بات سن رہے ہیں اور سننے کے ذریعے آپ کو جو علم حاصل ہو رہا ہے، یہ علم کس چیز کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے؟ کان کے ذریعے. جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں یہ اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا خراب ہے تو ہم اس کو سونگھتے ہیں. تو ہمیں اس کے صحیح اور خراب ہونے کا اندازہ کیسے ہوتا ہے؟ سونگھنے سے. اس کو کہتے ہیں قوت شامہ. جب کسی چیز کے چکھنے کا وقت آتا ہے کہ یہ کڑوی ہے، کھٹی ہے یا میٹھی ہے، تو اس کا اندازہ کیسے ہوتا ہے؟ زبان سے. زبان سے کسی چیز کو چکھنے کے بعد علم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز کھٹی ہے یا میٹھی ہے. اسی طریقے سے حرارت و برودت، گرمی اور سردی کا احساس ہمیں ہمارا پورا جسم اس کا احساس دلاتا ہے. اگر ہمارے جسم پر کوئی گرم چیز لگتی ہے تو ہمارا جسم بتا دیتا ہے کہ یہ چیز گرم ہے، اور جب کوئی ٹھنڈی چیز جسم پر لگتی ہے تو جسم اس بات کا احساس کرتا ہے کہ یہ چیز ٹھنڈی ہے. تو یہ 5 ذرائع ہو گئے علم کے حاصل کرنے کے جو انسان کے جسم کے اندر موجود ہے.
ان 5 ذریعوں سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، دیکھنے کا، سننے کا، سونگھنے کا، چکھنے کا اور احساس کا. یہ 4. تو یہ پہلا بنیادی طریقہ ہے علم کے حصول کا. دوسرا طریقہ جو ہے علم کے حاصل کرنے کا وہ ہے انسان کی عقل. انسان اپنی عقل سے بہت ساری چیزوں کا علم حاصل کر لیتا ہے، لیکن جن چیزوں کا علم انسان اپنے حواس خمسہ جن کی ابھی تفصیل میں نے بتائی، ان سے حاصل کرتا ہے، اس کا علم عقل سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. اور جس چیز کا علم انسان عقل سے حاصل کرتا ہے اس کا علم حواس خمسہ سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. مثلا آپ نے ایک چیز کو چکھ لیا تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ چیز میٹھی ہے یا کھٹی ہے. آپ کو اس کا علم کیسے ہوا؟ زبان کے ذریعے چکھنے کے بعد اس کا علم ہوا. اگر آپ اس کو صرف دیکھتے رہیں تو کیا آپ کی عقل یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ چیز کھٹی ہے یا میٹھی ہے؟ ظاہر ہے نہیں کر سکتی. معلوم یہ ہوا کہ جن چیزوں کا علم دیکھنے اور سننے سے ہو جاتا ہے ان چیزوں کا علم ہماری عقل سے نہیں ہو سکتا. تو عقل کا علم جو ہے وہ علم حواس خمسہ سے حاصل نہیں ہوتا، اور جو حواس کا علم ہے وہ علم عقل سے حاصل نہیں ہوتا. تیسرا اور بنیادی ذریعہ جو علم کے حاصل کرنے کا ہے وہ ہے وحی الہی، اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی وحی. اور جو علوم وحی کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں وہ علوم عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتے. جس طریقے سے حواس کے ذریعے حاصل ہونے والا علم عقل سے نہیں حاصل ہو سکتا، اسی طریقے سے عقل سے حاصل ہونے والا علم وحی سے، اور وحی سے حاصل ہونے والا علم عقل سے حاصل نہیں ہو سکتا. وحی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ دیکھیے دنیا کا ضابطہ یہ ہے، دنیا میں جب کوئی شخص کسی کو کسی چیز پر مقرر و معمور کرتا ہے، مثلا ایک دکاندار اپنے ملازم کو، اپنے ہیلپر کو کہیں بھیجتا ہے، مثلا بازار بھیج رہا ہے، تو بازار بھیجنے کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. اس کو بازار کیوں بھیجا جا رہا ہے، وہاں سے کیا لانا ہے یا کس کے پاس کیا پہنچانا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان کو بلا وجہ کسی جگہ کا سفر کرنے کو کہہ دیا جائے، وہاں جانے کا اس کا کوئی مقصد نہ ہو، نہ کسی سے ملاقات ہو، نہ کوئی سامان لانا ہو، نہ کوئی سامان پہنچانا ہو. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایک انسان جب کہیں سفر کرتا ہے تو اس کا بنیادی طور پر کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے. یا تو اس کا مقصد کسی سے ملاقات ہے، یا اس کا مقصد علم حاصل کرنا ہے، یا اس کا مقصد کوئی سامان خریدنا ہے یا کوئی سامان لانا ہے. غرض یہ کہ کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تو جب دنیا میں ہم چھوٹے سے چھوٹے سفر بغیر مقصد کے نہیں کرتے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا، اتنا بڑا سفر ہمارے لیے بغیر مقصد کے کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ بغیر مقصد کے ہمارا یہ سفر نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کسی مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے. اب وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا. اب ہم اللہ کو راضی کیسے کریں گے؟ اللہ کو راضی کرنے کی چیزیں کیا ہیں؟ اور اللہ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے وہ چیزیں کیا ہیں؟ ان کو جاننے کے لیے ہمارے پاس کسی کتاب کا ہونا ضروری تھا، جو کتاب ہماری رہنمائی کر سکتی کہ یہ کتاب کی یہ چیزیں وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ چیزیں وہ ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اسی عظیم کام کے لیے ایک کتاب نازل فرمائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ کتاب ہے قرآن کریم. اس میں اللہ رب العزت نے وہ تمام احکامات بیان کر دیے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور وہ تمام چیزیں بیان کر دی گئی جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو اب ہمارے اور آپ کے سامنے وحی کا مقصد بھی آ گیا. تو بنیادی طور پر انسان کے علم حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں. تیسرا طریقہ جو ہے وہ وحی کا طریقہ ہے. وحی کہتے ہیں اللہ کی جانب سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں ان کو وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ وحی انسان کے لیے بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے. اگر وحی کا علم انسان کو نہ ملتا تو انسان اللہ سے غافل ہوتا، قیامت سے غافل ہوتا، حشر و نشر سے غافل ہوتا، قبر کے احوال سے ناواقف ہوتا. غرض یہ کہ اگر وحی کا علم انسانوں کے پاس نہ ہوتا، اگر قرآن جیسی ہدایت کی کتاب ہمارے اور آپ کے پاس نہ ہوتی تو انسانوں اور جانوروں میں زندگی جینے میں کوئی امتیاز نہ ہوتا. جس طرح جانور ایک بے مقصد زندگی گزار دیتے ہیں، اسی طریقے سے ایک انسان بھی بے مقصد زندگی گزار دیتا. اس کو نہیں پتا ہوتا
کہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے اور اللہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، یا ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کام کرنا چاہیے اور کن کاموں سے بچ جانا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے وحی الہی کی، اور وحی الہی وہ ہے جو ہمارے سامنے قرآن کریم ہے۔ تو یہ انسان کے علم حاصل کرنے کے 3 طریقے ہوئے۔ تو یہ بنیادی معلومات تھیں قرآن کریم کے بارے میں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ مزید آگے چلتا رہے گا، اور پورے رمضان آپ کے سامنے یہ سلسلہ رہے گا۔ آپ حضرات کی کوشش یہ ہو کہ آپ اپنے متعلقین کو شامل کریں تاکہ تمام مسلمانوں تک اللہ کا پیغام پہنچ سکے۔ ظاہر سی بات ہے جو باتیں ابھی آپ کو قرآن کریم کے متعلق بتائی گئیں یہ باتیں بہت اہم ہیں، ہر شخص ان باتوں کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن قرآن مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی قابل احترام اور معزز کتاب ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے لیے تمام چیزوں کا جاننا ضروری اور لازم ہے۔ قرآن کریم میں نازل ہونے والی آیات مختلف طرح کی ہیں، ان میں سے بعض آیات وہ ہیں جن میں حلال چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، اور بعض آیات وہ ہیں جن میں حرام چیزوں کا حکم دیا ہے۔ یہ آیات وہ ہیں، مفسرین نے لکھا ہے ان آیات کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ بتائیں کیا اس فریضے کو چھوڑنے والی ایک بڑی جماعت مسلمانوں میں نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو حلال اور حرام کا علم حاصل کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ جانا کہ قرآن کریم میں کون سی آیات ہیں جو حلال چیزوں کو بیان کرتی ہیں اور کون سی آیات ہیں جو حرام چیزوں کو بیان کرتی ہیں؟ ظاہر ہے ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کتنا علم حاصل کیا جائے؟ اتنا علم حاصل کیا جائے جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو سکے، جس سے انسان اپنی زندگی میں حلال کام کر سکے اور حرام کاموں سے بچ سکے۔ تو قرآن کریم کی ان آیات کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور تفسیر کے حلقے اور تفسیر کا درس یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے جس بندے کو منتخب کیا جاتا ہے اللہ کی مدد مستقل اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہے، ورنہ یہی وہ قرآن کریم ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس کو نازل کرنے کا ارادہ کیا تو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اگر اس کتاب کو پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اور پھٹ جاتے اور قرآن کا بوجھ اٹھا نہ سکتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا بوجھ اور اس کا بار حضرت انسان پر ڈالا۔ یہی وجہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بسا اوقات میں دیکھتی تھی کہ سخت سردیوں کے موسم میں نبی کریم علیہ السلام پر قرآن کریم نازل ہوتا تو آپ اتنی سخت سردی کے باوجود پورے پسینے سے تر بتر ہو جاتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور آپ نے اپنا سر مبارک آپ کی ران پہ رکھا ہوا تھا، اسی حالت میں وہی نازل ہونے لگی۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ میری ران پھٹ جانے کو تھی، اتنا وزن اور اتنا بوجھ تھا وحی کے نازل ہونے میں۔ رسول اللہ ایک مرتبہ اونٹنی پہ تشریف فرماتے، وحی نازل ہونے لگی، وہ اونٹنی بوجھ کی وجہ سے دب گئی اور زمین میں بیٹھ گئی، اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکی۔ تو قرآن کریم ایک بہت بلند، بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ کتاب ہے، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھانا یہ اللہ رب العزت کی محض توفیق سے ممکن ہے، ورنہ انسان کے بس کا کام نہیں۔